تھیوری کا بانی کہا گیا، جبکہ ولیم ہاسٹڈ کو ٹانکوں کا موجد مانا گیا، حالانکہ یہ تمام تکنیکیں الزہراوی نے متعارف کروائی تھیں۔ ابن رشد کی فلسفیانہ تشریحات کو ٹامس ایکوانس کے کام کا حصہ بنا دیا گیا۔ الکندی نے کوڈنگ، بصریات اور سائنسی طریقے دریافت کیے، جبکہ بعد میں راجر بیکن نے الکندی کے تجرباتی سائنسی طریقے کو بنیاد بنا کر اپنے اصول مرتب کیے، لیکن الکندی کا نام حذف کر دیا گیا۔ الفزاری، جو کہ پہلا عربی ایسٹرولیب تھا، ریگیو مونتانوس نے ایسٹرولیب پر تحقیق کو اپنے نام سے منسوب کیا، حالانکہ یہ الفزاری کی دریافت تھی۔ الزارکلی نے جدید ایسٹرولاب اور سورج کی حرکات پر حسابات کیے، جو کہ بعد میں جہان کیپلر نے الرازقلی کے فلکیاتی ماڈلز کو اپنی تحقیق میں شامل کیا، لیکن الزاکری کا ذکر نہیں کیا۔ الخازنی نے مایا کے دباؤ پر تحقیق، کشش ثقل کی پیمائش پر کام کیا، جبکہ بعد میں بلائز پاسکل اور رابرٹ بوائل کو دباؤ کے اصولوں کا موجد قرار دیا گیا، حالانکہ یہ تحقیق الخازنی کی تھی۔ ابن خلدون نے تاریخ نویسی، سوشیولوجی اور معاشیات پر کام کیا۔ اگسٹے کومٹ کو سوشیولوجی اور ایڈم اسمتھ کو معاشیات کا بانی کہا گیا، حالانکہ یہ سب ابن خلدون کے نظریات تھے۔ یہ سب محض اتفاق تھا یا واقعی کسی گہری سازش کا حصہ؟ تاریخ ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ بغداد کی تباہی میں لاکھوں کتابیں ضائع ہوئیں، مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ان میں سے کچھ علم صدیوں بعد یورپ میں دوبارہ کیسے دریافت ہوا؟ کیا واقعی وہ تمام کتابیں ضائع کر دی گئی تھیں یا کچھ مخصوص ہاتھوں میں پہنچا دی گئی تھیں؟ اور یہ تو صرف علم کی چوری تھی۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ مسلمان سائنسدان خود کہاں گئے؟ ابن رشد، الرازی، جابر بن حیان جیسے دماغ صدیوں تک تحقیق کر رہے تھے، مگر ان کے بعد آنے والے مسلمان سائنسدانوں کی فہرست اتنی مختصر کیوں ہو گئی؟ کیا مسلمانوں نے اچانک علم میں دلچسپی لینا چھوڑ دی یا انہیں تحقیق کرنے سے روک دیا گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آج بھی ایک معمہ ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ یہ سب ایک منظم منصوبے کا حصہ تھا۔ بغداد اور اندلس میں لائبریریاں صرف جنگ کا شکار نہیں ہوئیں، بلکہ خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ کیا واقعی علم ضائع ہوا تھا یا خفیہ طور پر یورپ منتقل کر دیا گیا تھا؟ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ مسلم دنیا میں ایسے گروہ موجود تھے جو سائنس کو خطرہ سمجھتے تھے۔ کیا کچھ طاقتوں نے جان بوجھ کر مسلمان سائنسدانوں کو خاموش کیا؟ سوال تو بہت ہیں، مگر جوابات آج بھی دھند میں گم ہیں۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ سب صرف جنگ اور تاریخ کا ایک عام سا حصہ تھا یا واقعی ایک منظم منصوبہ؟ کیا مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی یا پھر علم کا زوال کسی قدرتی عمل کا نتیجہ تھا؟ آپ کے خیال میں سچ کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور میری یہ ویڈیو آپ سیو کر لیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو ضرور بتانا کہ سائنس کی اتنی ترقی دراصل مسلمانوں کی ہی مرہون منت ہے۔